السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی بتا دیجئے کہ آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی کائنڈلی کوئی ساتھی لکھ دیں، آواز ٹھیک سے سنائی دے رہی ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ واٹس ایپ پر میسیجز آگے ہیں۔ ہم آپ کو 10 روزہ استقبال رمضان شریف کورس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، مرحبا اور ویلکم کہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ تشریف لائے اور ہماری آج کی جو براڈ کاسٹ ہے اس میں کافی سارے چینلز میں ہمیں سنا جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور ہمیں انہی علوم میں لگے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پتہ کرتا رہوں گا کہ آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے، کائنڈلی بتاتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا پہلا دن ہے۔ تو آج کچھ علم دین کے بارے میں پڑھ سن لیتے ہیں کہ علم دین کی اتنی اہمیت کس وجہ سے ہے، کیوں اسے اتنی امپورٹنس دی گئی ہے۔ تو آج اسی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی چند احادیث پڑھتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی بے حد آپ کو فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے، پڑھا سنا ہوتا ہے، فذکر، آپ یاد دہانی کروا دیا کیجئے، کیونکہ یاد دہانی کا اہل ایمان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ آپ علم دین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ کو یہ علم کتنا محبوب ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور جس کے لیے امام الانبیاء بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ تاکہ علوم دینیہ، دینی علوم ہمیں پہنچا دیں، بتا دیں۔ تو وہ علم اللہ کو کتنا محبوب ہوگا جس کے لیے کم و بیش
1,24,000 انبیاء تشریف لا رہے، اور جس کی ٹیچنگز کے لیے، سکھانے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے خود امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لا رہے، وہ اللہ کی نظروں میں کتنا محبوب ہوگا۔ تو اسی لیے کہہ بھی دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک دین ہے تو صرف اسلام۔ پھر ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہمیں اسلام میں اور باقی مذاہب میں کوئی فرق بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ چوری بری بات ہے، یہ تو ہمیں ہندوازم بھی سکھاتا ہے، سکھ ازم بھی سکھاتا ہے، گیتا بھی سکھاتی ہے، اور ہمیں گرنتھ صاحب وہ بھی سکھاتی ہے، قرآن بھی سکھاتا ہے، بائبل بھی سکھاتی ہے۔ تو اسلام میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ سبھی کہہ رہے ہیں چوری بری بات ہے، اسلام میں ایسی کون سی بات ہے؟ اچھا، یہ ہے چوری بری بات، چوری ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب کبھی گیتا کے پاس جا رہے، ہندوازم کے پاس، کبھی سکھ ازم کے پاس، کبھی بائبل کے پاس، حل بتائیے۔ حل نہیں ہے۔ قرآن کے پاس، قرآن حل بتاتا ہے۔ چور ہیں اور امت مسلمہ کو ہر وقت اذیت میں، تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں، تو فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دیجئے، تاکہ ایک زخم پورے بازو کو، پورے جسم کو نہ لے ڈوبے، پورے معاشرے پر ظلم و ستم نہ پھیلا دے، اسے کاٹ ہی دیجئے۔ باز نہیں آتا، یہ مجرم ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ فرق کیا ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں مذاہب، ان کا تعلق عبادات سے ہے۔ اسلام کا تعلق زندگی کے ایک ایک سٹیپ سے ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسلام سکھاتا بتاتا ہے، اسلام سے آگاہی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز سے سوال کر لیں کہ انسان ہونے کے ناطے آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، انسان تو ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیے کہ ان کی میرڈ لائف کیسی تھی، اور کتنی زندگی بسر کی، اور کیا کیا کیا، کیسے کیسے کیا، کس طرح رہنا سکھایا، تو پتہ چلے گا پوری بائبل خاموش۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی، پہلے ہی اٹھا لیا گیا، اللہ پاک نے اپنے پاس پہلے ہی اٹھا لیا، اور واپس تشریف بھی لائیں گے۔ واپس تشریف لائیں گے تو کہاں پہ دفن ہوں گے؟ روضہ مبارک میں ایک جگہ خالی ہے، وہاں پہ تدفین ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے، آگے قدموں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آگے قدموں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور ایک جگہ خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تدفین ہوگی۔ اب انہوں نے میرڈ لائف گزاری ہی نہیں، تو پتہ کہاں سے چلے گا کہ مسائل کون سے ہوتے ہیں اور حل کیا ہے؟ اس لیے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی کے ہر سٹیپ کو واضح کرتا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور جو لوگ اسلام کی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنی دنیا بھی بنا لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی آباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم چلیں گے کہ علم دین کیا ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات کیا ہیں اس بارے میں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک دفعہ مجھے تمام ساتھی بتا دیجئے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ ایک تو ہم حدیث پاک کی روشنی میں پہلے آپ کے آگے، آپ کے سامنے اسے واضح کرتے ہیں کہ علم دین کیا ہے، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی ترغیبی بات روزانہ ہوگی کہ روزانہ کے اوقات میں سے کچھ وقت مطالعہ کو دے دیا جائے۔
کیسے دیا جائے اسے بھی واضح کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آ رہی ہے کہ جو لوگ علم دین سیکھتے ہیں تو آسمانوں پر فرشتے، سمندروں میں مچھلیاں، بلوں میں چیونٹیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یعنی ہر طرف سے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں جو علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ علم دین میں ایک ساعہ، آپ ایک گھڑی کہہ لیجئے، ایک سیکنڈ کہہ لیجئے، ایک منٹ کہہ لیجئے، ایک سیکنڈ علم دین حاصل کرنے میں لگا لینا ساری رات نفلی عبادت، نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ ایک منٹ سمجھ لیجئے، ایک منٹ علم دین سیکھنا سکھانا ساری رات کے نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر پوری رات علم دین سیکھا جائے تو کیا ملے گا؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر وہ پوری رات علم دین کے حاصل کرنے، پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے میں مشغول اور مصروف رہتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل، ایک رات کا علم دین سیکھنا، 3 مہینے مسلسل 3 مہینے روزے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ علم دین کی اتنی فضیلت ہے، یہ کوئی عام علم نہیں ہے، یہ وہی علم ہے جس کے لیے کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تھے، اور جس کے لیے امام الانبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ یہ کوئی عام علم نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک اور حدیث آ رہی ہے، اسلام کی حیات کیا ہے؟ علم۔ ستون کیا ہے؟ علم۔ سکھانے والے کو اللہ کیا دے گا؟ جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کی سوچوں میں آ ہی نہیں سکے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری وراثت علم دین، مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی وراثت علم دین۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آ رہی ہے کہ عالم کو زمین پر امانت دے کر بھیجا گیا ہے، پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک، جو ہم نے آپ کو دیا ہے آپ پوری ہر جگہ میں اس کو پوری زمین پر پھیلا دیجئے، اس کی نشر و اشاعت کر دیجئے، اس کی تبلیغ کر دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث پاک آ رہی ہے کہ علم دین سیکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن سے آسمان والے محبتیں کرتے ہیں، اور اگر علم دین سیکھنے سکھانے والے چلے جائیں، اللہ پاک ثواب کا، اجر کا، نیکیوں کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ تا قیامت ان کو نیکیاں برابر میں پہنچتی رہیں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نکالا کرتے تھے، انہوں نے اپنے وقت کو علم دین میں لگا رکھا تھا، ان کی صلاحیتیں علم دین کے اندر لگا کرتی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث آ رہی ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جنت کے باغات بھی ہیں، جب آپ لوگ ان کے پاس سے گزرا کریں تو محروم کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کریں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے باغات کیا چیز ہے؟ یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟
فرمایا کہ علم کی محافل، علم کی مجلسیں، علم کی محفلیں یہ جنت کے باغات ہیں، بھی پاس سے گزرا کرو، کچھ نہ کچھ لے لیا کرو، بڑا کام آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی علم دین سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے میں وقت گزارتا ہے، یہ اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس وقت میں جو اس نے گزارا ہوگا دین سیکھنے میں، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بالکل صاف کر دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث پاک بھی آ رہی ہے کہ جو بندہ چاہے اللہ کی راہ میں رہے، اور جو بندہ چاہے میں اللہ کے قریب قریب اور مزید قریب ہوتا چلا جاؤں، اسے چاہیے کہ علم سیکھنے میں اپنے آپ کو لگا دے۔ اور اگلی حدیث پاک آ رہی ہے کہ اللہ پاک خود جب چاہتے ہیں کہ میں اس بندے کے ساتھ بھلائی کروں، اسے میں فائدہ دوں، اسے میں بے انتہا نفع پہنچاؤں، اللہ اسے علم دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو ایسا پروٹوکول ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم دین کے لیے اگر کوئی قدم اٹھتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے پر بچھا دیجئے، ان کے قدموں کو زمین پہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ اتنے امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں، اتنے وی آئی پیز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی 5 کیٹیگریز بتائی ہیں۔ عشق الہی چینل پہ کوئی میسج نہیں آ رہا، جو لوگ سن رہے ہیں کائنڈلی بتا دیں آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ساتھیوں سے درخواست ہے جب پوچھا جائے تو لکھ دیا کیجئے، اس سے آسانی رہتی ہے۔ جی ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کی 5 کیٹیگریز بتائیں کہ لوگوں کی 5 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، 4 اچھی ہیں اور 1 اچھی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارا شمار تو نہیں ہو رہا ان میں جو کیٹیگری اچھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا شمار اچھی والی کیٹیگریز میں آ جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا تو انسان عالم ہوگا، حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ یا تو عالم بن جائیں، یا پہلی کیٹیگری عالم کی ہے، دوسری ہے یا طالب علم بن جائیں، علم دین کے سیکھنے والے بن جائیں۔ یہ 2 کیٹیگریز ہو گئیں۔ تیسری کیٹیگری ہے یا ان لوگوں کی باتیں محبت سے سنا کیجئے۔ چوتھی کیٹیگری ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہیں 4 کیٹیگریز، لوگوں کی 4 کیٹیگریز، یا عالم بن جائیں، یا طالب علم بن جائیں، یا ان لوگوں کی باتیں غور سے سننے والے بن جائیں، یا ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں، بہت اچھی۔
اور ایک کیٹیگری ہے جو اچھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مت بن جانا کہ جن کا تعلق ان چاروں کیٹیگریز سے نہ ہو. اگر کوئی ایسا بن گیا تو اس نے یقیناً اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کی راہوں پہ چلا دیا، لگا دیا، اور وہ ہلاکت بربادی کی راہوں پہ گامزن ہو گیا. اس نے اپنے لیے ہلاکت، بربادی اور تباہی کے راستے کھول لیے. تو ہمیں ان چاروں کیٹیگریز میں ضرور شامل رہنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم ہے کہ علماء کو دیکھنا، علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے. اور ایک حدیث پاک میں بتایا گیا، زاہد یعنی ساری رات عبادت کر رہا ہے ایک بندہ، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. ایک طرف عالم ہے، ایک طرف زاہد ہے جو ساری رات اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. اب دونوں نے دو دو رکعت نماز نفل پڑھی، عالم نے بھی پڑھی، عبادت گزار نے بھی پڑھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبادت گزار 70 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لے تو عالم کی 2 رکعت نماز نفل اس کی 70 رکعت نماز نفل سے زیادہ بہتر ہے. ہم علم دین کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت ہی کیا ہے. اور علماء نے، مفتی حضرات نے یہ بھی لکھا کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ اس بیچارے کو علم دین کے سوا آتا ہی کیا ہے، اس کو آتا ہی کیا ہے علم دین کے علاوہ، اس پر سارے مفتی حضرات متفق ہیں کہ یہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس نے علم دین کو اتنا حقیر سمجھ لیا، اس کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اور علم دین سیکھنے والوں کو بھی حوصلہ رکھنا چاہیے کہ ایسی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں، اور یہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹس اینڈ میڈلز. یہ سرٹیفکیٹس جتنے زیادہ ہوں گے آخرت میں اتنا ہی پروٹوکول ملے گا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ باتیں سن کے میرے لیے آیا اور میرے نبی کے لیے لوگوں سے باتیں سنتا رہا. تو سن لیں گے بھی، ہمیں فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی جائیں تو علم دین سیکھا کرو، اور جو سٹیپ تم علم دین سیکھنے کے لیے اٹھاؤ گے ابھی اٹھے گا نہیں، اس سے پہلے تمہارے گناہوں کی معافی شروع ہو جائے گی. اللہ گناہ معاف کرنا شروع کر دے گا، اللہ گناہوں کو معاف صاف کر دے گا. علم دین اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا ہے، اب اہمیت کو سامنے رکھیں گے تو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اب ہمارے لیے بعض اوقات میں کتابیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. آپ ایسا کیجئے، ایک روٹین بنا لیجئے، ڈیلی 5 منٹ کی روٹین بنا لیجئے کہ میں نے ڈیلی 5 منٹ علم دین کو سیکھنے میں، سکھانے میں لگانے ہیں، پڑھنے میں، پڑھانے میں لگانے ہیں. کوئی ایک بک خرید لیجئے، جب تک نہیں خریدی جاتی آپ کو ہم لنک بھیج دیتے ہیں واٹس ایپ پہ. آپ PDF بک اپنے پاس رکھیں اپنے موبائل میں، 5 منٹ کے لیے مطالعہ کر لیا کیجیے. انشاءاللہ کتنے ہی ایسے طریقے ہیں اللہ کے نبی کے، کتنی ہی ایسی سنتیں ہیں جو زندگی میں نہیں بھی ہوتی. پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، پھر اللہ پاک اسے بھی عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے جنہیں ہم حضرات محدثین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ علم دین سیکھنے والے، سکھانے والے اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ہیں. بے شک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، صحبت
حاصل نہیں کر سکے، خدمت کا چانس نہیں مل سکا، صحبت نہیں مل سکی، لیکن اللہ کے نبی کے الفاظ سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں. قال اللہ قال الرسول، اللہ نے فرمایا، اس کے نبی نے فرمایا، ان کو یہ سعادت تو ملتی ہے، اس لیے وہ نبی کے خاندان ہی سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایک حدیث پاک ہے جس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 2 حدیثیں پڑھ لیں اور اس کی نیت تھی کہ مجھے بھی فائدہ ہو اور میں اپنے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا، اس بندے کا 2 حدیثوں کو سیکھنا 60 برس 60 ایئرس کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. آپ احباب اس کی کوشش یوں کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے فرینڈز میں اپنے اپنے فرینڈز کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ایک لسٹ بنا سکتے ہیں، کم سے کم درجہ. لسٹ میں روزانہ کی 1 سے 2 احادیث سنا کے یا کیپچر کر کے سینڈ کر دیا کیجیے. اس سے تعلیم کا عمل آگے بڑھتا ہے. اور علماء سے پوچھ کے کیجیے، یوں نہیں کہ جو حدیث آئی فارورڈ، جو حدیث آئے آگے بھیج دیں. یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو کوئی بات ملتی ہے اور تحقیق نہیں کرتا، آگے پہنچا دیتا ہے، سمجھ جاؤ جھوٹا آدمی ہے. تو جب تک تحقیق کامل نہیں ہو جاتی تب تک کسی بھی بات کو آگے شیئر یا فارورڈ نہ کیا کریں. پوچھ لیا کریں، رابطہ کر لیا کریں، سیکھ لیا کریں، پھر آگے پہنچا دیا کریں. اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے دعا دی ہے. ہم بزرگوں سے کہتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے گا ہمارے لیے، تو اللہ کے نبی نے خود ہی دعا دے دی. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ایسے لوگوں کو خوش و خرم رکھنا، تر و تازہ رکھنا، میری بات سنی، یاد کی، آگے پہنچا دی. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیں، آمین یا رب العالمین. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں جوائن کیا. حدیث آ رہی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ ناشکری کی اس عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوا کرتا. میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل رہوں، اس لیے میں نے آپ سب کا بھی شکریہ ادا کیا. اور امید ہے انشاءاللہ آپ ہمیں اگلے ایام میں بھی انشاءاللہ تعالی جوائن کرتے رہیں گے. جی جزاکم اللہ خیرہ. ساتھیوں کے ڈھیر سارے میسج ہیں مجھے، میں نے اب نظر پڑی ہے. بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. اور جو شب برات کی عبادت ہے اس کے بارے میں اپنا ایک بیان بھیج چکا ہوں آپ کو. جس کو نہیں ملا میں اس کو بھی سینڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. مختصر سا ہے، 8 سے 10 منٹ کا، اور خاصا تحقیقی بیان ہے. آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مجھے آپ سے بھی زیادہ فائدہ ہوا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے میں نے پڑھا، میں نے سیکھا. تو اللہ آپ کے لیے بھی اسے نافع بنائے، اور میرے لیے بھی. میں ابھی انشاءاللہ آپ کو مکسلر والوں کو مکسلر پہ اور واٹس ایپ والوں کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیتا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نسلوں کو ایمان نصیب فرمائے اور دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ایمان، صحت، سلامتی، عافیت والی ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے مرتے مرتے دین کا کام لیں، اور دین کا کام کرتے کرتے ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے دین کے لیے وقف ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.